سب سے پہلے تو یہ جو ہاٹیسٹ ایشو ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا، ان کا حق ہے کہ وہ امریکہ جائیں، ایگریمنٹس کریں، تمام چیزیں کریں۔ ایس میں شامل تھے، سب نے یس کیا، سپورٹ کیا، لیکن کیونکہ اس میں انڈیا کا نام شامل نہیں ہے کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس نے انڈورس نہیں کیا۔ اب اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو مغرب میں کیسے رہنا چاہیے، اور فار ایگزامپل ہندوز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو۔ رہنما تحریک انصاف اور ماہر قانون حامد خان نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ آج بائی لیٹرلی یعنی دو طرفہ انداز میں وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات کے بعد، امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ آتا ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ فرانس میں 10% مسلمان ہیں، دیکھ رہا ہوں ابھی لیکن ملا کچھ بھی نہیں امریکہ سے، سوائے پھر الزامات کے، سوائے پھر جو ہے وہ تنقیدی ریمارکس کے، اور جب بھی مشکل وقت آیا امریکہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا، پاکستان کو کبھی مت۔ اب جب پاکستان نے چین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، وہ بھی بھارت اور امریکہ کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ تو آخر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے کہ پاکستان چین اور روس کے ساتھ رہے یا پاکستان ویسٹرن بلاک میں رہے؟ اس فارن پالیسی میں ہم اپنا توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی معاشیات بھی دیکھنی ہے، سستا آئل بھی رشیا سے لینا ہے، چین سے سی پیک بھی لینا ہے۔ جی اب دیکھ، امریکہ کی اہمیت میں تو کوئی وہ بات نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کے ملٹری حوالے سے، اکنامک حوالے سے، اور بہت سارے اور سٹینڈرڈز کے حوالے سے اس کا اثر و رسوخ اہم ترین ملک ہے، طاقتور ترین ملک ہے، معیشت سب سے بڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے بڑے ٹھیک رہے ماضی میں، اور ہمیں فائدے بھی ملے ہیں امریکہ سے۔ پاکستان کی امریکہ نے بڑی مدد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں اگر دشمن اچھا لفظ نہیں ہے، حریف تو ہیں، ہاں، یعنی رائیولز تو ہیں، رائیولز تو ہیں، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ کاغذ پہ تحریر ہے، سخت رائیولز ہیں۔ دشمن کا لفظ بھی غلط اپنی جگہ نہیں ہے، اچھا وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ امریکہ کا جو حلیف ہے اس خطے میں وہ ہے بھارت، اور پاکستان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن وہ صاف انہوں نے واضح کیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، بات کو تو چھوڑیں، کہ ہم چوائس نہیں کرتے ہیں۔ چوائس تو ہمارا ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ الائی ہے ہمارا، نان فارملی الائی نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ امریکہ کی بہت بڑی بزنس ہے وہاں، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ہی نہیں ہے، نہ تھا اور اب تو بالکل نہیں ہے۔ چین جو ہے وہ آپ کا اسٹریٹجک الائی ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک الائی ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، اگرچہ ہم کہلاتے نہیں ہیں فارملی، کیونکہ چین یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کا الائی ہوں کسی کے خلاف، لیکن سی پیک وہ BRI کہ وہ ایک واحد شاخ ہے جو بائی لیٹرل ہے، صرف پاکستان اور چین، باقی جتنی شاخیں ہیں وہ ٹرائی لیٹرل ہیں یا کوادری لیٹرل ہے یا 5، ایک پاکستان کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل ہے۔ اور یہ میں چین کا تو نام کہیں نہیں، لیکن پاکستان پر دشنام ترازی کی جاتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ کہ ہندوستان جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، ابھی دنیا کی سب سے پاپولسٹ کنٹری ہے، یعنی کہ چین سے آگے نکل گیا پاپولیشن کے حوالے سے، اور اکانومی کے حوالے سے بھی نمبر 4 یا 5 پر ہے، اور اگرچہ آبادی میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے، لیکن ان کی جو اکانومی ہے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہو گیا، اور ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے، 100 گنا، ہاں، تو نیچرلی ان کا بہت وزن ہے، بہت وزن ہے، ان کی سنی جائے گی۔ سیکنڈلی امریکہ جو ہے ان کا جو ہے مقابلہ آج کولڈ وار کے بعد وہ چین کے ساتھ ہے، ہاں، تو اور ہندوستان کا بھی مسئلہ چین کے ساتھ ہے، تو ان کی بنتی ہے اسٹریٹجک یعنی کہ ریلیشن شپ بنتی ہے، اور انڈیا کو انہوں نے ابھی ایک یہی سمجھے کہ نان نیٹو الائڈ اسٹیٹس تقریباً دیا ہوا ہے اگرچہ انڈیا کو،
حالانکہ اس کو الائی تو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ انڈیا یہ لفظ پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ پارٹنر یعنی کہ ہاں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بہت اہم پارٹنر ہے۔ اور تو امریکہ تو پرائیویٹلی پاکستان سے کہتا ہے، اور اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ایک اعلان جاری کیا کہ نہیں، پاکستان نے بہت اچھا کام کیا، یہ دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے قربانی دی ہے اور جو کوششیں کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوستان کا اصرار تھا کہ آپ پاکستان کو نہیں تو ہم آپ سے وہ پریس کانفرنس ہی نہیں کریں گے یا یہ نہیں کریں گے۔ ہندوستان کا اصرار تھا کہ پاکستان کا ذکر کریں، ہاں۔ اور امریکہ نے کہا کہ بھارت کو خوش کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت جو ہے پوری طرح سے ان کے سائڈ پہ آ جائے۔ اب تک تو بھارت نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہیں کہ بھئی ہمارا تو چین کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، روس کے ساتھ ہمارے مطلب ایک ملٹری ریلیشن شپ ہے، اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم کسی ایک کنٹری کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں دوسرے میجر پاور کے خلاف۔ امریکہ تو اب یہ سوچ رہا ہے، اور بلکہ انہوں نے کنوے بھی کر لیا ہے ہندوستان کو کہ وہ دن گزر گئے ہیں، اب دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، ایک چین ہے اور ایک امریکہ ہے، اور ہم دونوں چین کے خلاف ہیں۔ تو آپ نے چین کے ساتھ اگر دوستی رکھنی ہے تو پھر ہماری جو دوستی ہے وہ محدود ہو جائے گی، محدود۔ اور انڈیا کو کس چیز کا شوق ہے؟ ڈپلومیٹک سپورٹ، اکنامک سپورٹ تو اپنی جگہ، ان کو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ملٹری ٹیکنالوجی، ملٹری، جو کہ وہ امریکہ ہندوستان کو فراہم کر رہا ہے، اور اس کے عوض امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ پوری طرح سے ہمارے سائڈ پہ آ جائیں، اور چین کے ساتھ اتنا اپنا نہ رکھیں۔ ہندوستان نے ہاں اب تک نہیں کہا، لیکن ہندوستان کا اصرار ہے، اور امریکہ سمجھ گیا کہ اگر وہ ہندوستان کو خوش نہیں کرے گا تو پھر وہ ہندوستان کی طرف کا رد عمل وہ نہیں ہوگا جو کہ امریکہ چاہتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم دونوں جو ہیں دہشت گردی کے خلاف ہیں اور پاکستان ملوث ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہمارا موقف ہے اور آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا، نہیں تو ہماری دوستی میں خلل پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو امریکہ نے کیونکہ گریٹ پاور ہے وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کی اہمیت وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے انفارچونیٹلی، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، ایکسیپٹ کر لی ہے، اور بعد میں پاکستان کو کہا کہ بھئی دراصل بات یہ ہم تو آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایکسکیوز تو دیتے نہیں ہیں ان کو، وہ لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیں ایک ایکسٹریم قسم کا بیہیویئر سویڈن میں آیا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو جلا دیا، اتنی بڑی بے حرمتی کی، ایون کہ پوپ جو ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے ویٹیکن سٹی سے کہ یہ فون بنائے ہیں، سکیچز چھاپے ہیں، کیا نہیں ہوا ہے جو کہ اسلامی دنیا میں نہ ہوا ہو اور ویسٹ میں ہوا ہو۔ تو یہ ایک خاص مینٹلٹی ہے جو ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں موجود ہے۔ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس کو ایسٹ ورسز ویسٹ کا ایشو بنا رہے ہیں، اور اس میں جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو ایسٹ کا یہ کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ دیکھیں، ایسٹ جو ہے اس کی کان پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو آنے دیں، یہ ملک ان کے اپنے ہیں، اس میں ابھی تک قانون سازی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ کہیں مسلمان 10% ہوں، 15% ہوں، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن مکمل کنٹرول ان لوگوں کا ہے۔ یہ چاہیں تو یہ سوئچ آف کر سکتے ہیں within 15 منٹس کہ جی آج کے بعد ہم اس ملک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ٹرمپ نے سامنے جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کر دیا، بگاڑ دیا تھا امریکہ کا۔ کہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ ہوش مند لوگ آتے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ویسٹ کی مجبوری نہیں ہے۔